السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا کا کیا وبال ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور قطع رحمی کرنے پر کیا وعید ہے، اس سے متعلق حدیث بیان کروں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ معزز حاضرین، صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو۔ یہ اسلام کا ایک اہم اور عظیم الشان عمل ہے جسے اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت احادیث میں، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ نساء میں اپنی عبادت کے بعد، توحید کے بعد، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور دیگر آیات میں بھی فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آپ کو ملے گا۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیے کہ اس کے ذریعے جنت حاصل کر لوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ اس حدیث میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، نماز کے بعد، زکوٰۃ کے بعد چوتھے نمبر پر کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی تاکید کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بخاری کی جو روایت بیان کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ حسن سلوک کا وہ مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے کر کے گئے۔ حسن سلوک کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا۔ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں حقوق اللہ میں، اگر کوئی غریب ہے رشتہ داروں میں تو ان کا کھانے پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونے کا خیال رکھنا۔ اگر کوئی ہمارے ہم عصر ہیں اور ہمارے برابر کا ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں اچھا معاملہ کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور اچھی باتیں ان سے کہنا، ایسی باتیں جن سے دل ٹوٹتے ہوں، جن سے جدائیاں بڑھتی ہوں، نفرتوں کی آگ جلتی ہو، ایسی چیزوں سے محفوظ رہنا، خود بھی بچے رہنا اور دوسروں کو بھی بچے رہنے کی تاکید کرنا۔ اور جس سے معاشرہ، جس سے آپسی محبت اور آپسی بھائی چارہ اور آپسی رشتہ داری برقرار رہے اور وہ قائم اور دائم رہے، ایسی چیزیں اختیار کرنا جس کو شریعت نے حکم دیا، اور جس سے رشتہ داری باقی رہے، ایسی چیزیں اختیار کرنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کریں، ان کو گالیاں دیں، یہ بالکل ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل ناپسند فرماتا ہے۔ اور ایک میں حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ صلہ رحمی کرنا یہ جنت میں جانے والا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اسے جوڑ۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام کر لوں تو اس میں مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے
تین چیزیں بیان کی کہ اگر کوئی بھی انسان ان تین چیزوں کو، ان تین صفتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ کل قیامت کے دن آسان اس کا حساب لے گا اور ساتھ ہی ساتھ اسے جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ داخل کرے گا۔ یہ کہ جو انسان تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، یعنی جو تم کو نہ دے آپ اسے اللہ سے دعا کر کے یہ کہیے کہ اللہ مجھے دینے والا بنائے، تو آپ دینے والے بنے۔ جو ظلم کریں آپ ظلم نہیں کریں، بلکہ ظلم کرنے ظالم کو معاف کرنے والے بنے، اور جو رشتے کو توڑے آپ کو چاہیے کہ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور دوسری بات ہے کہ جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور اس کا اثر اس کی زندگی میں ہو اور اس کی عمر اس سے دراز ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی انسان اگر صلہ رحمی کرتا ہے، ایک تو جنت میں جائے گا، دوسرا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے گی، اور تیسرا ہے کہ اس کی عمر میں برکت دی جائے گی، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ یہ ہے صلہ رحمی کرنے کا ثواب اور صلہ رحمی کرنے کا اللہ کی طرف سے انعام، دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت میں بھی جنت نصیب ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا نہیں ہے اور ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، الرحم معلقۃ بالعرش، کہ جو رشتہ داری ہے وہ عرش سے معلق رہے گی، لٹکی بھی رہے گی، تقول، اور وہ کہہ رہی ہوگی من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے مجھے توڑا تو بھی اسے توڑ دے۔ تو کل قیامت کے دن رشتہ داری اتنی عظیم الشان ہے کہ جو انسان رشتہ داری کا خیال رکھے گا، کل قیامت کے دن وہ رشتہ داری اللہ سے عرض کرے گا، اللہ جس نے رشتہ داری کا خیال رکھا تو اسے جوڑ دے، یعنی اسے تو جنت میں داخل کر، اور جس نے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا، توڑا، تو اسے بھی ختم فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ میدان محشر میں ہوگا، یہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ اور آپ یاد رکھیے جو انسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بالخصوص 2 گناہ ایسے شدید ترین ہیں، یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے کہ 2 گناہ اتنے خطرناک ہیں جن کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہوگی، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ دنیا میں بھی پیشگی سزا کا ہونا بجا ہے، بالکل انہیں سزا دی جائے گی۔ ایک ظلم، اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی نہیں معاف فرماتا، ظلم کی سزا آخرت میں دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ظالم کو سزا ضرور دے گا۔ دوسرا ہے اس میں قطع رحمی، یعنی جو انسان قطع رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں بہنوں، ہمیں یہ کتنا آسان نسخہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بھائی بہن سے یا بہن سے دور ہوتے ہیں، بھائیوں سے دور ہوتے ہیں، جگہ کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، یا اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں اور کئی سالوں تک ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے، غصہ کرتے ہیں، ان کے خلاف غیبتیں کرتے ہیں۔ کتنے گناہ ہم ایک گناہ کے اندر، ایک صلہ قطع رحمی کی وجہ سے کتنے گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ معمولی باتوں میں، چھوٹی باتوں میں ہم منہ پھیرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا سب کر جاتے ہیں۔ ایسا ہمیں اسلام ہرگز بھی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس سے سخت، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے، جیسے میں نے کہا، دنیا میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی خوش رہے گا، اور جو انسان سے غیر صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلق کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں تو برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ دنیا میں ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک رہیں، مختصر سی زندگی ہے، ہم صحیح طور پر ہر ایک کے حقوق ادا کریں، خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، تو اسے 2 ثواب دیے جاتے ہیں، ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا اسے صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ اسی لیے سب سے ایک بہن ہے، ایک بھائی
بھائی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ دار میں بھائی اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھلائے پلائے، اپنی بہن بھوکی پیاسی ہے تو اسے کھلائے پلائے، اسے پہنائے، ماں باپ ہے تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، یا جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اگر غریب ہیں بیچارے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو کھانا پہنچائیں، پہننے کو نہیں تو پہننے کے لیے کپڑے پہنچائیں۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے ہم جانتے ہیں، ہم رشتہ دار، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ہم جانتے ہیں ان کو، ان کے گھر تک جائیں اور ان کے ساز و سامان کا، ان کی زندگی کے اور ضروریات کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اس عمل سے ہماری رزق میں برکت دے گا، یہ حضور کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور ہماری عمر میں برکت دے گا، رزق میں، عمر میں، اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ اچھی مسکراتے ہوئے بات کرنے کی توفیق سے نوازے، آج ایک دوسرے کا، غریبوں کا، اور خاص کر رشتہ داروں میں جو غریب سے غریب ہیں ان کا خیال رکھنے، اور چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ بھی اچھے سے بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔